فأولئك هم الفائزون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے سورہ نور کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. مفسرین کرام نے اس آیت کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ آیت ایک ہے لیکن اللہ نے زندگی کے تمام قوانین اور ضابطے اس ایک آیت مبارکہ میں بند فرما دیے ہیں. جتنی قانون سازی اور جتنا بہترین لائے عمل اور دستور انسانیت کی بقا، تعمیر و ترقی اور رشد و ہدایت کے لیے رب العالمین نے تجوید فرمایا، طے کیا، منتخب کیا، نازل کیا. اتنا بہترین قانون دستور کائنات کی کسی بھی مملکت کے سربراہان نے اپنی قوم، اپنی رعایا کے لیے منتخب نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے، پیدا ہونے کے مراحل سے چل کر وفات تک، روح نکل جانے سے قبر میں اتارنے تک، قبر میں اتارنے سے مٹی ڈالنے تک، مالک کائنات نے
کوئی قدم نسل انسانی کو تنہا نہیں چھوڑا. ہے توجہ؟ پہرا دیا، حفاظت فرمائی. آپ ذرا اس آیت کو دیکھ لے، وقت نازک ہوتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. چار لفظ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائے. پہلا لفظ یطع اللہ، اللہ کریم کی فرما برداری. ورسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ کریم کا ڈر. وَيَتَّقْهِ، اور گناہوں کی زندگی سے بچ بچ کے نکلنا. ان چار چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد اللہ کریم نے نتیجہ بیان فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. وہ بندہ کامیاب ہو گیا، جیت گیا، پار ہو گیا، فلاح پا گیا، فوز پا گیا، جس آدمی نے ان چار قوانین و ضابطوں پر عمل کر ڈالا. امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا فاروق اعظم، بولو رضی اللہ، کنجوسی نہیں، اس لیے کہ صحابہ وہ مقدس ترین جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ. اے لوگو، محمد الرسول اللہ کے جتنے یار ہیں وہ مجھ سے خوش ہیں، میں اللہ ان سے خوش ہو گیا ہوں. صحابہ کا نام آئے نا تو ایک بار بول دے بلند آواز سے. کیا کہنا چاہیے؟ یہ مسلمان کی شان ہے، بولتے رہنا. امیر المومنین مسجد نبوی شریف میں مدینہ طیبہ میں تشریف فرمائیں. ایک بندہ کسی دور کے علاقے کا مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی ہے. کہتا کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سر اٹھا کے دیکھا ہے، مسافر آدمی ہے،
مدینے کا نہیں لگتا، مکے کا بھی نہیں لگتا، واقف کار بھی نہیں ہے، دور دراز کے علاقے سے آنے والا کوئی بندہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا، ما شانوں کا کیا وجہ ہے یہ جو تو نے باواز بلند کلمہ پڑھا ہے؟ کسی نے کہا ہے کلمہ پڑھ؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بتا کیا سبب ہے؟ لہذا سببون، وجہ کیا ہے کلمہ پڑھنے کی؟ کیوں تو نے باواز بلند کلمہ پڑھا؟ کوئی موقع ہوتا ہے کلمہ پڑھنے کا یا کسی نے کہا ہوتا ہے تو تب بندہ کلمہ پڑھے؟ کہنے لگا امیر المومنین اللہ کی مہربانی ہے، میں نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار چلیں یہ خوشی کی بات ہے تو نے کلمہ پڑھا ہے، خوشی کی بات ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے، لیکن تیرے ایمان لانے کا سبب کیا ہے؟ کیا وجہ بنی ہے؟ کیا سبب بنا ہے؟ کون سی چیز نے تمہیں ایمان کی جانب تنبیہ کی ہے؟ کہنے لگا حضرت جی میں نے تورات بھی پڑھی ہے، میں نے انجیل بھی پڑھی ہے، میں نے زبور کا مطالعہ بھی کیا ہے، انبیاء پہ اترنے والی کتابوں کے ایک ایک حرف کو دیکھا ہے، میں نے تورات پوری دیکھی، انجیل کو پورا پڑھا، زبور کا مکمل مطالعہ کیا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ ایک دن میں گزر رہا تھا، ایک قیدی بندہ ہے، جیل میں سلاخوں کے اندر ہے، پابند ہے، لیکن اس کی زبان پہ قرآن کی ایک آیت ہے جو میرے کانوں میں پڑ گئی ہے وہ قید میں، لیکن میرے کانوں میں آواز پڑی، اس کی زبان پہ یہ آیت مبارکہ جاری تھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ میرے سامنے تورات کھل گئی، میرے سامنے انجیل کھل گئی، میرے سامنے زبور کھل گئی، اللہ کی قسم ہے اتنی بڑی تورات ہے، اتنی بڑی زبور اور انجیل ہے، لیکن جب میں نے قیدی کی زبان سے یہ ایک آیت مبارکہ سنی میرا دل مطمئن ہو گیا۔ ساری آسمانی کتابوں کا نچوڑ اللہ نے قرآن کی ایک آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا ہے تو جو آپ کی آیت کہتی کیا ہے، نچوڑ ہے کیا، پیغام کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فی الفرائض، دیگر مفسرین نے لکھا ہے احکام، یعنی جس بندے نے تمام تر معاملات میں، اوامر میں، نواہی میں، مشروعات میں، ممنوعات میں، جس بندے نے اللہ کریم کا کہا مانا، اللہ کریم کی بات کو تسلیم کر لیا، وَرَسُولَهُ یعنی فی السُّنَنِ، طریقہ کار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا ہے، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری، رب کا کہنا مانا، رب کے رسول کا کہنا مانا، اللہ کے حکموں کی پابندی کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کی پابندی کی ہے۔ ذرا سنیے قرآن کا دوسرا مقام ہے پابندی
کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے لوگو اللہ کریم کے کہے سے آگے نہیں نکلنا، اللہ کے حکموں کو کراس نہیں کرنا، یہ بارڈر لائن ہے، یہ لائن آف کنٹرول ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ تیسرا مقام ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ، کرنے کی جرت کی اس سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں، اس سے بڑا خطا کار اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ نے جتنا کہا اتنا ماننا، اللہ نے جب کہا اس وقت ماننا، اللہ نے جیسے کہا ویسے مان کے دیکھے، تجارت کا موقع دیکھیں، سفر کا موقع دیکھیں، دشمنوں سے واسطہ پڑا ہے موقع دیکھیں، اللہ کے نبی پہ دھوکا گئے موقع دیکھیں کہ ہمارے نبی کی روش و طریقہ کار کیا ہے۔ ایک موقع ذکر کرنے لگا ہوں، سفر طائف کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے یہ طائف کی جانب سفر فرما لیا، تنگ دل نے دل برداشتہ ہے، پریشانی ہے کہ اہل مکہ نے بڑا ظلم کیا، میرا کہا نہیں مانا، میری فرما برداری نہیں کی، میرا کہنا نہیں مانا، میری دعوت پہ لبیک نہیں کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے طائف کی جانب سفر کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ مان لیں، ہو سکتا ہے وہ فرما بردار بن جائیں، ہو سکتا ہے وہ میری آواز پہ لبیک کہہ دیں، لیکن مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ آپ نے پیدل طے فرمایا۔ کتنے دکھ ہیں، کتنی اذیتیں ہیں، کتنی تھکن ہے۔ ایک بندہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آپ کے ہمراہ ہے۔ آپ نے طائف میں جانے کے بعد وہاں کے سرداروں کو، عتبہ نام کا بندہ ہے اور دیگر سردار ہیں، آپ نے انہیں دعوت دی ہے، انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طائف کے باشندوں کو دعوت دی ہے، انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے، اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ پتھر مارے اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ اتنا قیمتی خون ہے کہ نبی علیہ السلام کا خون بہ گیا ہے۔ ایک طرف صحابہ کے ہاں ذرا قدر و قیمت دیکھو، اللہ کے نبی کے وضو کا پانی بچتا ہے، صحابہ اسے سینے پہ ملتے ہیں، نبی علیہ السلام کا لعاب گرتا ہے، صحابہ اپنی تلیوں پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن طائف کی وادی میں اتنے پتھر لگے کہ رسول اللہ کو کمزوری ہو گئی ہے، خون بہ بہ کے پاؤں میں جم گیا ہے۔ ایک باغ میں جا کے بیٹھے، مکہ نے نہیں مانا، دکھ ہے، آپ نے سفر کیا، تھکن ہے، طائف والوں نے نہیں مانا، دکھ ہے، نوجوانوں نے پتھر برسائے، نبی علیہ السلام کے دل میں درد ہے، لیکن جب آپ علیہ السلام ایک جگہ پہ بیٹھے، اب ذرا دیکھیے معمول کیا ہے، اللہ کے نبی کی روش کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے۔ جب غمی کا موقع آ جائے، پریشانی کا موقع آ جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرح ریت نہیں بدلنی چاہیے، روش نہیں بدلنی چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک باغ میں ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کے زخموں سے چور ہیں، دل میں دکھ ہے، بڑے دل برداشتہ ہو کے حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ وہاں پہ بیٹھ گئے۔ ایک نوکر آدمی ہے، اس نے بادشاہ ایک باغ کے مالک نے اور طائف کے ایک سردار نے اپنے نوکر کو انگور دیے کہ یہ جو جوان بیٹھا ہوا ہے زخموں سے چور ہے، جا کے انگور
اس کے ہاتھ میں تھما کے آ جاؤ۔ وہ غلام و نوکر انگور لے کے آیا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے گئے۔ دکھ ہے، زخم ہے، درد ہے، تھکن ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب انگور پکڑے آپ بھولے نہیں، آپ اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے آپ کی زبان سے نکلا بسم اللہ۔ لوگوں دکھ اور درد میں اپنے پروردگار کو نہیں بھولا، یہ لقمہ شروع کر رہا ہوں کس کا نام لے کر؟ یطع اللہ، اللہ کا کہنا مان، ورسولہ، اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کر، ویخش اللہ، جو زندگی گزر گئی ہے اللہ سے ڈر، معافیاں مانگتا رہے، جو خطائیں ہو گئی ہیں اللہ سے ڈر، معافیاں مانگتا رہے، جو پیچھے گناہ ہو گئے اللہ سے ڈر، معافیاں مانگتا رہے، وَيَتَّقْهِ، جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے خوشی میں اللہ کا کہنا مان، ڈر ڈر کے زمانہ گزار، کہیں اگلی زندگی میں نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اگلی زندگی میں کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں اگلی زندگی میں گناہ نہ ہو جائے، کہیں اگلی زندگی میں اللہ کی پکڑ کا سامان نہ کر ڈالوں۔ جس بندے نے 4 طریقے اختیار کر لیے، اللہ کا کہا مانا، اللہ کے رسول کا کہا مانا، پچھلی زندگی پر توبہ کرتا رہا، اگلی زندگی میں بچ بچ کے اپنے دن رات گزارتا رہا، اللہ کریم نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ 4 طریقوں پر عمل تم کر لو، کامیابی کی سند میں اللہ تمہیں خود عطا کر دوں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا